بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قبائل میں چنار وغیرہ میں آج کل مختلف قبائل کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اور اس میں اکثر ایسے قومیں اور اکثر ایسے لوگ اہل سنت والجماعت والے شہید ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں دارالفتہ جامعہ فاروقیہ سے کسی نے استفتاء کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت ہی ضروری فتویٰ ہے، آپ لوگ ضرور سنیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ان میں لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب حضرات مفتیان اعظام دارالفتہ جامعہ فاروقیہ کراچی، جناب صاحبان کی رائے گرامی اس بارے میں مطلوب ہے کہ مملکت پاکستان کے بعض قبائلی علاقوں میں قبائل کی آپس میں طویل دشمنیاں اور لڑائیاں رہتی ہے، اور ہر ایک دوسرے کو ہمہ وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں اور علاقوں پر میزائل جیسے ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ مخالف قبیلے کے گزرگاہ یا سڑک پر بارودی سرنگیں نصب کرتے ہیں، جس سے بے تحاشا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جیسی لڑائیوں میں ہونے والی اموات میں عام مردوں کے احکام کی طرح غسل و کفن ضروری ہے، یا بعض دفعہ مخالف قبیلے کو نقصان نہ پہنچانے کی وجہ سے بے قصور شمار کیا جائے گا؟ اس جیسے شخص کو شہید قرار دے کر غسل اور کفن کے بجائے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسے واقعات میں مرنے والوں کے اعضاء بکھر جاتے ہیں جنہیں گڈلی کی شکل میں مجتمع کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل اور کفن کا کیا حکم ہوگا؟ جامعہ فاروقیہ کراچی کے مفتیان حضرات اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے عین لڑائی کے دوران مارے جانے والوں کو عام موتا کی طرح غسل اور کفن دیا جائے گا، البتہ ان کی نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کیا جائے گا، تاکہ لوگ آئندہ اس قبیح حرکت سے باز آ جائیں۔ ہاں، اگر لڑائی کے بعد مرے تو جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اگر فریقین میں سے ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو، اور دوسرا اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، تو وہ شہید کہلائے گا، اس کو غسل دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بے قصور ہو کر ان لڑائیوں میں مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، ان کے بکھرے اعضاء کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بصورت دیگر اگر اکثر بدن ملے یا نصف بدن سر سمیت ملے تو غسل دیا جائے گا، لیکن صرف سر ملے یا کچھ ٹکڑے بدن کے ہو تو غسل نہیں دیا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ وہاں پر بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو ظلم اور ستم جاری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو وہاں پر کم از کم جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اہل سنت والجماعت والے شہید ہو رہے ہیں، ان کو صحیح طریقے پر کفن دفن کیا جائے، اور جو شہید ہے یہاں جس طرح فتوے میں بتایا گیا ہے ان کے ساتھ وہی عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔